اللہ جس بندے کو محبوب رکھتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبریل کو حکم دیتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر اللہ جبریل کو حکم دیتے ہیں کہ ملائے عالم فرشتوں کے ہاں یہ اعلان کر دیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے اور میں جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تو فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جبریل کو زمین پر بھیجتے ہیں کہ جاؤ لوگوں کے ہاں منادی کر دو کہ فلاں بندہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہے، تو پھر اللہ کے بندوں کی نظروں میں بھی وہ بندہ محبوب ہو جاتا ہے، پھر لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دیجئے، اس بات کا اعلان کر دیجئے، لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، پس میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری تعلیمات کے اوپر عمل کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اتباع رسول کے نتیجے میں یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور مزید یہ انعام دے گا کہ تمہارے گناہ اور غلطیاں بھی معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اتباع رسول کے ذریعے سے اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں۔ تو اللہ کے محبوب بندوں کی کچھ علامات قرآن و سنت کے اندر بیان ہوئی ہیں، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کس کی خواہش یہ نہ ہوگی کہ وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائے؟ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے اور ہم اس کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں تو اپنا جائزہ لیں۔ سب سے پہلی بات کہ کیا ہم اتباع رسول کے راستے پر چل رہے ہیں؟ ہم رسول کے احکامات کی اور رسول کی شریعت کی پیروی کر رہے ہیں؟ حکم رسول ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے منع کریں تو ہم اسے دستبردار ہو جاتے ہیں؟ تو الحمدللہ ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہیں۔ اگر اس کے برعکس معاملہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض اور ناخوش ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ کن لوگوں کو محبوب رکھتا ہے؟ جو توابین ہیں، بار بار اللہ کی طرف لوٹنے والے، پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے۔ انسان خطا کار ہے، کل بنو آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، ہر انسان سے غلطی سرزد ہوتی ہے، لیکن بہترین خطا کار اور اچھے خطا کار اور جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ توابون، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے۔ جب بھی ہم سے غلطی سرزد ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو سیدنا آدم علیہ السلام والا رویہ اپنائیں۔ دو رویے ہمارے سامنے، ایک ہے غلطی پر اصرار اور ایک ہے غلطی کے بعد استغفار۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے اللہ کی نافرمانی ہوئی، اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن جب فنسی آدم اللہ کی اس نصیحت کو بھول گئے، اس میں مشیت تھی، حکمت تھی اللہ کی طرف سے، تو انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا لباس جو ان کے اوپر تھا وہ اتر گیا، ان کے جسم ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، آدم اور حوا اوریاں ہو گئے ایک دوسرے کے سامنے۔ اس کے ساتھ ہی ان کو یہ انتباہ ہوا کہ ہم سے غلطی سرزد ہوئی ہے، فوراً معافی مانگتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا، ہم سے خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو معاف نہیں کرے گا، تو ہماری بخشش نہیں کرے گا، تو ہماری خطا کو معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارے میں، گھاٹے میں، تباہی میں، بربادی میں، ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ فوراً معافی مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا۔ جی، شیطان ابلیس نے اصرار کیا اپنی غلطی پہ، وہ اللہ کے باغیوں اور نافرمانوں میں اور ملعونین کے اندر شمار ہونے لگا، اللہ نے اس کو راندہ درگاہ بنا دیا۔ ہم بھی اپنے رویوں کا جائزہ لیں، اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جب غلطی سرزد ہو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، معافی مانگیں، زبان سے استغفار کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، کثرت سے استغفار پڑھا کریں۔
وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اللہ خوب پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک علامت اور آ گئی ہمارے سامنے۔ پاکیزگی کیا ہے؟ ایک تو دل کی پاکیزگی ہے جس کا انحصار انسان کے عقیدے پہ ہے، ایمان پہ ہے۔ دلوں کے اندر اللہ کو بسائیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی الہ ہے، وہی معبود ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہی دینے والا، وہی روکنے والا۔ عقیدے کی پاکیزگی اور طہارت، دل کی پاکیزگی اور طہارت، اور دوسرا اپنا جسم، اپنا لباس، اپنا گھر، ہر چیز کو صاف ستھرا رکھیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اللہ جس بندے کو محبوب رکھتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبریل کو حکم دیتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر اللہ جبریل کو حکم دیتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے ہاں یہ اعلان کر دیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے اور میں جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تو فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جبریل کو زمین پر بھیجتے ہیں کہ جاؤ لوگوں کے ہاں منادی کر دو کہ فلاں بندہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہے۔ تو پھر اللہ کے بندوں کی نظروں میں بھی وہ بندہ محبوب ہو جاتا ہے، پھر لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نہ مال و دولت کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے، نہ عہدے اور منصب کے ذریعے سے، نہ جائیداد اور وراثت کے ذریعے سے۔ یہ اللہ کی دین اس کے حصے میں آتی ہے، اس سے اللہ محبت کرتا ہے جس کو اللہ اپنے منتخب بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مال و دولت تو ہر کسی کو عطا کرتا ہے، جسے پسند کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جسے ناپسند کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے، لیکن اللہ دین کی سمجھ اسے عطا کرتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے اور جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی علامت ہمیں کیا بتائی گئی؟ دین کا فہم۔ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ دولت اور مال اور عہدہ اور منصب تو مجھے مل گیا، لیکن فہم دین بھی مجھے حاصل ہوا، اس کے لیے میں نے کوئی محنت کی، اس کے لیے میں نے کوئی کوشش کی تاکہ میں اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ اور اس کے علاوہ ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں ایک نور پیدا کر دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی شناخت اور پہچان بھی ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، اس کی شناخت اور پہچان یہ ہے کہ جس بندے کے دل میں اللہ نور پیدا کرتا ہے اور اس سے وہ محبت کرتا ہے، وہ بندہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے محبت کرنے لگتا ہے، وہ آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، ہمارا اصل ہدف کیا ہے؟ مقصد زندگی ہمارے سامنے کیا ہے؟ اخروی کامیابی، آخرت کی کامیابی، اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش اور اللہ کی رضا اور اس کی جنت حاصل کرنے کی کوشش۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ کن لوگوں کے حصے میں آئے گی؟ جو لوگ آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے کسی امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ ہمارے اوپر کوئی امتحان اور آزمائش آتی ہے تو ہم چیخنے لگتے ہیں، ہم گریہ وزاری کرنے لگتے ہیں، ہم بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ جس کسی بندے کو خیر اور بلائی سے نوازنا چاہتا ہے تو اسے بیماری یا مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی رنج، کوئی تکلیف، کوئی نقصان آ جائے سر پہ، تو اس مصیبت کے اوپر بالکل صبر کریں اور اللہ کی حمد و ثنا کریں، اس کی شکر گزاری کریں، اس کے سامنے سر اطاعت جھکا دیں۔ صبر کرنے والوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے، یہ بھی اللہ کے محبوب بندوں کی ایک علامت ہے۔ واللہ یحب الصابرین، صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ صبر کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ جس وقت چوٹ لگے اس وقت بے صبری کا مظاہرہ کر کے واویلا کرنا، پھر یہ صبر نہیں ہے۔ بعد میں تو صبر ہر ایک کو آ جاتا ہے۔ تو جس وقت چوٹ لگے اس وقت، جس وقت نقصان ہو، جس وقت مصیبت آئے، جس وقت تکلیف پہنچے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کچھ لے لیا اللہ تعالیٰ نے، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی فوتگی ہو گئی، کوئی موت ہو گئی، کسی عزیز کی مطلب یہ ہے کہ موت واقع ہو گئی، کوئی بھی خسارہ ہو گیا، کوئی بھی نقصان ہو گیا، جو کچھ تھا اللہ کا تھا، اللہ ہی کی طرف لوٹ گیا، تو سب کچھ اللہ ہی کی طرف لوٹنے اور پلٹنے والا ہے۔ اور اس کے بعد آدمی صبر کرے۔ صبر کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مصیبت، پریشانی، جانی مالی نقصان، اس پر آدمی صبر کرے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔
دوسرا نمبر اللہ کی اطاعت پر قائم رہنا بہت بڑا صبر ہے، اور تیسرا نمبر منکرات اور منہیات سے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا اور منع کیا ہے، نفس ان کی طرف کھینچتا ہے لیکن ان سے اپنے آپ کو روکے رکھنا یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے، ان سے بچتے رہنا یہ بھی صبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق دے، تو یہ صبر کرنے والے اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اسی طرح شکر کرنے والے اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ صبر اور شکر جو ہے نا، ان کو بعض علماء اور ائمہ کرام نے فرمایا کہ صبر و نصف ایمان ہے اور نصف ایمان شکر ہے۔ اللہ فرماتے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، سورہ زمر کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکری کو، کفران نعمت کو پسند نہیں کرتا، لیکن جو بندہ شکر گزاری کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، نعمتوں کی فراوانی بھی کرتا ہے اس کے اوپر، مزید نعمتوں سے بھی نوازتا ہے، اور نعمتوں کو دوام بھی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے۔ اصل شکر گزاری کیا ہے؟ اے مالو آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، کہ شکر گزاری والے عمل کرنا، زبان سے اللہ کے شکر کے کلمات، اس کے حکم کی اطاعت و فرمانبرداری، یہ اصل شکر ہے کہ ہمارا جسم، ہمارے اعضاء و جوارح، ہمارے مال و دولت، ہماری کوئی چیز اللہ کی نافرمانی میں صرف نہ ہو اور خرچ نہ ہو، ہر حال میں ہر چیز سے ہم اللہ کے مطیع و فرمانبردار بن کر زندگی بسر کریں۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اللہ کی محبوب بندوں کی علامات کیا ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے؟ خوب توبہ کرنے والے، پاکیزہ زندگی اختیار کرنے والے، روح اور جسم کی پاکیزگی اور صفائی کا خیال رکھیں، جو دین کا فہم حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں، جو آخرت کی فکر کر کے اس کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، جن کے اوپر آزمائش مصیبت آتی ہے تو صبر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، اور اتباع رسول کا راستہ اختیار کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام مسلمانوں کو وہ زندگی عطا فرما جو تیری پسندیدہ زندگی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔